بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ بہانہ بنا کے بخشیں گے۔ آدمی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ کوئی نیکی کیا تھا، لیکن اللہ مہربان اس وقت کرم اور رحم کا معاملہ فرمائے گا کہ خود یاد سے اس کی نیکی اس کے سامنے لائے گا کہ تو نے فلاں وقت اچھا کام کیا تھا، اس لیے میں نے تجھ کو بخش دیا۔ اس لیے نیکی اللہ کو بہت پسند ہے۔ چھوٹی بڑی کوئی بھی نیکی ہو اسے کر لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ابھی کتاب دیکھ رہا تھا تو ایک عجیب بات ملی مجھے ایصال ثواب کے بارے میں کہ دنیا سے جو مر کے چلے گئے، اگر ہم کچھ نہ کچھ کو ایصال ثواب کرتے رہے تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا اور ہوتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب جس نے کسی کو پڑھ کر بخشا ہے، جب اس کو اتنا فائدہ ہو گیا جس کو بخشا ثواب، تو پڑھنے والا کیا محروم رہے گا کیا؟ اس لیے ہم اپنی عادتوں میں یہ عادت بنا لیں کہ ہم کچھ ایصال ثواب بھی کرتے رہیں گے، اور یہ ہے بہت آسان۔ عادت بن گئی تو بہت آسان ہے، چلتے چلتے بخش دیا، بیٹھے بیٹھے بخش دیا، 2-5 منٹ کا موقع ہے کچھ بھی پڑھ کے بخش دیا۔ کبھی 10-5 روپیہ صدقہ کیا ان کی نیت سے کہ فلاں کو اس کا ثواب دے دیجئے، فلاں کو دے دیجئے، بہتوں کو بخش سکتے ہیں۔ اور والدین کا تو بڑا حق ہے، وہ زندہ ہیں تو بھی ان کو ایصال ثواب کر دیا، اور مر گئے تو بھی کر دیا، دونوں کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب یہ صحیح ہے نا، دونوں کر سکتے ہیں۔ اور کتاب کی جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ بہت عجیب ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو مر گیا تھا وہ کسی کے خواب میں آیا، اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس نے کہا میری بیٹی سے کہہ دو کہ کوئی نیک کام کر کے مجھ کو بخش دے۔ تو چونکہ اس نے دیکھا تھا تو سوچا کہ چلو معلوم کریں گے۔ پہنچے وہاں تو معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی تو طوائفوں میں شامل ہو گئی، لیکن اس نے کہا پیغام تو مجھے پہنچانا ہی ہے، کہاں ہوگی؟ تو کہا وہ جاؤ، وہ دریا کے کنارے ہو، کچھ اوباش قسم کے لوگ، اوباش بولتے ہیں یعنی ایسے لوگ جو بے راہ روی کی زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس دین نہیں ہے، ان کے ساتھ تو نہا رہی تھی، اس دریا میں نہا رہی تھی۔ تو معلوم جب ہوگا کہ یہی لڑکی ہے تو کہا کہ تیرے باپ نے مجھ سے ایسے کہا کہ کچھ نیکی کر کے مجھے بخش دے، یہ پیغام میں پہنچانے آیا تھا۔ تو اس نے مذاق میں ایسے چلو بھر پانی بھرا اور دریا کے کنارے تو تھی، ایسے باہر پھینک دیا۔ یہ آدمی کہہ کے چلا آیا، اس لیے اس تو مذاق کیا اس نے، وہ تو اس کی زندگی ہی بالکل غلط ہو گئی ہے، اس کو اس سے کیا لینا دینا، نیکی کیا چیز ہے، وہ تو برائی کی راہ پہ چل پڑی۔ دوسرے دن وہ اس نے آدمی نے جس نے پیغام پہنچایا تھا اس کو خواب میں اس آدمی نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، میری تو بخشش ہو گئی۔ تو اس آدمی نے چونک کر پوچھا کہ ایسا کیسے ہوا؟ تمہاری لڑکی کی تو یہ حالت ہے، اور اس نے تو مذاق میں پانی اڑایا تھا۔ تو کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جو خشکی کی طرف اس نے پانی اڑایا تھا وہ ایک بہت چھوٹا سا کیڑا تھا جو پانی تک پہنچ نہیں سکتا تھا اور بہت پیاسا تھا۔ وہ پانی اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے اسے چاٹ لیا۔ تو اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ اس نے کہا تھا نیکی کرو، اس نے نیکی کیا نہیں، لیکن کام تو نیک ہوا۔ اس نے نیکی کے ارادے سے نہیں کیا، لیکن ایک چھوٹے سے کیڑے کی جان بچ گئی، اس کی پیاس بجھ گئی، تو کام تو نیکی کا ہی ہوا۔ اس لیے اس نیکی پر اللہ نے بہانہ بنا کر اسے بخش دیا۔ یہ کل ہی ہم نے کتاب میں پڑھا تھا مضمون۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنے کے لیے بہانہ بناتے ہیں، اور ہم بندوں کو پکڑنے کے لیے ان کے چھوٹے بڑے گناہ دیکھ کر ان کو رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔